ایک کتاب ہے علی الزبان علی میں سے ایک اقتباس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے پہلے امام علی علیہ السلام کی خواب میں انہوں نے زیارت کی آقا دو جہان اپنی اس محبوب ہستی کی کہ جس کو وہ بہت حبیب محبت کرتے تھے. آقا کی زیارت کی. آقا نے کیا ارشاد فرمایا اس زیارت میں، اس خواب میں جو زیارت ہوئی اس میں کیا ارشاد فرمایا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ شہادت سے چند روز قبل سجدے میں اپنے خدا سے راز و نیاز اور خیر طلب کر رہا تھا. یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں خیر طلب کر رہا تھا، سجدے میں جا کر اپنے خدا کے سامنے راز و نیاز کر رہا تھا، خیر طلب کر رہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو گیا. میں نے اس حال میں ایک عجیب خواب دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور مجھ سے فرما رہے تھے، یا ابوالحسن، تجھ سے میری دوری بہت طویل ہو گئی ہے. میں تیرے دیدار کا کتنا مشتاق ہوں. خدا نے تیرے بارے میں مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا ہے اور اپنے عہد کو وفا کیا ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا نے میرے بارے میں کون سا وعدہ تھا جو پورا کر دیا؟ فرمایا، آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ تیری زوجہ، تیری اولاد، تیرے خاندان کے بارے میں تھا کہ وہ تمہیں مقام علیین میں بلند ترین درجات قرب میں جگہ دیں گے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بس ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے کس مقام پہ ہوں گے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام کی اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبوں سے، ان کے بارے میں کتنا کنسرن ہے کہ جہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ درجہ دیا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تو جیسے ہی اپنے مقام علیین کا آپ جانتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں آقا سے کہ یہ بتائیے، وہ جو ہمارے حبدار ہیں، وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو اپنے دلوں میں ہماری محبت رکھتے ہیں، جو ہمارے شیعان حیدر کرار ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں، ہمارے مومنین، ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کے قصر ہمارے قصروں اور ان کے گھر ہمارے گھروں کے اطراف میں ہوں گے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں ہمارے چاہنے والوں، ہم سے محبت کرنے والوں، ہمارے حبداروں پر کیا عنایات ہوں گی؟ اس دنیا میں کیا عنایات ہوں گی؟ جو ان سے محبت کریں گے وہ ان کے ساتھ قصروں میں رہیں گے، مگر صرف محبت نہیں، اس محبت میں کرداروں کی تبدیلی شرط ہے. ان دی بریکٹ. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں ہمارے چاہنے والوں پر کیا عنایات ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، امنیت اور عافیت، یعنی امن، یعنی سکون. میں نے پوچھا، یعنی امام علی بن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے آقا سے پوچھا، موت کے وقت ہمارے چاہنے والوں، ہمارے پیاروں کا کیا حال ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ان کی موت کیسی ہوگی یہ خود ان پر چھوڑا گیا ہے. یعنی ہماری موت کس طرح کی ہوگی، کیا اختیار ہے ان کے چاہنے والوں کا. آپ یہ سوچئے کہ کیا اس لائن میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کس قدر اختیار دیا ہے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حبداروں کو، اپنے پیاروں کو، ان سے پیار کرنے والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو ان کی موت کیسی ہوگی یہ خود ان پر چھوڑا گیا ہے. موت کا فرشتہ ان کی اطاعت کرنے پر مأمور ہے، اور یہ جس طرح کی موت چاہیں گے اسی قسم کی موت سے دنیا سے رخصت ہوں گے. ہاں، ہمارے چاہنے والے، ہماری شیعہ، ہمارے حبدار ہم سے جس قدر محبت رکھیں گے اسی اندازے کے مطابق اچھی موت پائیں گے. یعنی جتنی محبت ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کے لیے ہوگی اتنی خوبصورت اور آسان موت پائیں گے.
آگے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے عرض کیا کیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، امام نے پوچھا آقا سے، کیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ تفصیل بیان ہو سکتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، ہمارے وہ محبان، ہمارے وہ حبدار، ہمارے وہ چاہنے والے جو ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہوں گے، ان کا جان دینا ایسا ہے جیسے گرمیوں کے ایک گرم دن میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینا، یعنی جان نکلنا ان محبت کرنے والوں کا، باعمل محبت کرنے والوں کا، جو جان نکلے گی وہ بالکل ایسے ہوگی جیسے ایک گرم دن ہے، بے انتہا گرمی ہے، اور اس میں آپ کو ایک ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا جام گلاس مل گیا ہو، آپ کے لیے موت ایسی ہوگی اگر آپ دراصل سچے حبدار ہیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس سے ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی موت ہوگی ہم پہ طاری مگر ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ موت ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوگی۔ باقی شیعہ بھی آرام اور سکون سے جان دیں گے اور ان کی آنکھیں موت سے روشن ہو جائیں گی جیسے وہ اپنے بستر پر جا کر سو گئے ہوں۔ اپنی شہادت سے کچھ دن قبل اپنی بیٹی سے کہا، امام علی بن ابی طالب امیر المومنین نے، بیٹی مجھے لگتا ہے کہ میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہونے کو ہے۔ تو بیٹی نے پوچھا، بابا جان آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا اس بات کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور ان کو پھر وہ سارا خواب اور وہ بشارت جو ہوئی وہ بتائی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور میرے رخساروں سے گرد و غبار صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، یا علی اب تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں رہی، تو نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی ہیں، اب میرے پاس لوٹا۔ ہم پہ جب تک ہمارے اندر سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہماری ہر انسان کی ذمہ داریاں ہیں، اور ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ بھلا کیسے؟ اس طرح سے کہ ہم امیر المومنین، امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے جب اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم علی کے ماننے والے، ہم آقا کے ماننے والے، ہم اس دنیا میں رہ کے اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کی ہم نے۔ اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جو محبت تو نے، ہم نہیں جانتے کہ کس عمل کی وجہ سے تو نے وہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، مگر جو یہ جو تو نے ہماری زندگی کو، ہماری جانوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے جسموں کو جو ہدیہ کیا ہے، جو یہ گفٹ ہے تیرا، یہ عنایت ہے، یہ تیری عطا ہے کہ تو نے ہمیں یہ محبت اہل بیت کی جو عطا کی ہے، اللہ اس محبت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی ذمہ داری نبھائیں، اپنی تمام ذمہ داریاں، چاہے بچوں کی ذمہ داری، چاہے گھر کی ذمہ داری، چاہے اپنے خانوادے کو لے کر چلنے کی ذمہ داری، اپنے ہسبینڈز اپنے بیویوں کی ذمہ داری، تمام ذمہ داریاں، ہماری اخلاقی ذمہ داریاں، ہماری شرعی ذمہ داریاں ہم اس طرح سے بہترین طریقے سے انجام دیں کہ ہمارا جب خاتمے کا وقت آئے، جب ہمارا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آئے تو آقا ہمارے بھی خواب میں آئیں اور ہمارے خواب میں آ کے کہیں کہ ہاں تم نے بھی اپنے امیر کی طرح اپنی تمام ذمہ داریاں نبھا لیں اور اب میرے پاس آ جاؤ۔ یہ میری دعا ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا خیال ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔